کہ ہماری سوسائٹی میں میجورٹی جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرتی ہی نہیں، اور اگر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو بس ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ ان کی 70 سال 80 سال زندگی بیت جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو ود ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب عرب میں نازل ہوا تو عربی میں ہوا، تو وہاں لوگوں کی زبان ہی عربی تھی، ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں۔ کتابی شکل میں لپیٹ کے گھر میں رکھنے سے قرآن کا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ تو جب انسان کو کتاب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کو علم کہاں سے ملے گا کتاب سے، اور حکمت کیسے ملے گی؟ تو قرآن پاک کو پڑھنا ہے ود انڈرسٹینڈنگ۔ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے الٹے نقصانات ہیں۔ ایک مقام پہ حضور علیہ السلام رکے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ وہ ساتھ ہے کہ جب قرآن پاک کا علم اٹھا لیا جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ کے پاس انجیل بھی ہے اور تورات بھی ہے، لیکن کیا وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی بیسک روٹ وہی ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آخری وصیت کی تھی کہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس کو تھامے رکھنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ بینگ اوے فرام دا قرآن۔ آپ کو خود یہ چیز پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں میجورٹی جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرتی ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو بس ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، جبکہ قرآن اس کی بات نہیں کرتا۔ قرآن بات کرتا ہے لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ کی، لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ کی، ٹھیک ہے جی، کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے۔ قرآن تو اس کی بات کرتا ہے ہر معاملے میں۔ تو بینگ اوے فرام دا قرآن، ٹھیک ہے، 90% لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو باقی پڑھتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اتنا قرآن ختم کر لیں، اتنا ختم کر لیں۔ ان کی 70 سال 80 سال زندگی بیت جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر کیا میسج ہے۔ قرآن ٹرانسلیشن پڑھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو پہلا پوائنٹ یہ آ گیا۔ اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ بالکل، یہ ایک بیسک آپ سمجھ لیں ایک فیکٹر ہے اس کا۔ قرآن پاک کے تعلق سے ایک اور بہت اہم حدیث کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک صحابی ساتھ میں تھے، ان کا نام غالباً زیاد بن لابد الانصاری کر کے صحابی تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک مقام پہ حضور علیہ السلام رکے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ وہ ساتھ ہے کہ جب قرآن پاک کا علم اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو صحابی ساتھ میں تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، پڑھتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی، وہ اپنی نسلوں کو تعلیم دیں گے، وہ پڑھائیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ بھی تلاوت کریں گے، اس کے آنے والے بھی تلاوت کریں گے قرآن کی، تو قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے طنزیہ طور پہ ان کو کہا کہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ کے پاس انجیل بھی ہے اور تورات بھی ہے، لیکن کیا وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ کیٹاگوریکلی حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ کتابی شکل میں لپیٹ کے گھر میں رکھنے سے قرآن کا بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو، کھول کے پڑھنا پڑے گا۔ جب تک قرآن کو پڑھو گے نہیں، اس کو سمجھو گے نہیں، علم اس کا مطلب آپ کو علم اور حکمت قرآن کی آپ کو نہیں ملنے والی ہے، قرآن آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا۔ پہلی چیز تو یہی میں نے کہا کہ آپ کو قرآن پاک کی اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ آپ ٹرانسلیشن کسی بھی مکتب فکر کی ٹرانسلیشن اٹھائیں، ٹرانسلیشنز میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انگلش میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں، جس سے مرضی پڑھیں، ہاں کسی بھی پڑھیں، اور کسی بھی مکتب فکر کی ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جو ماڈرن اسکالرس نے لکھی ہیں ٹرانسلیشنز ان پہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ ان میں ماڈرن انٹرپریٹیشنز بھی ہیں، سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں قرآن کے پہلو سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر زندگی بسر کی جائے۔ قرآن پاک صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ محض اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے اور ثواب کی نیت سے، یا کسی کی موت کے بعد ختم پڑھایا جائے اور بس رمضان کے اندر ایک پارہ ختم کر دو، ایک قرآن ختم کر دیا، اس طرح ثواب کی نیت سے نہیں۔ اس کا کام سمجھنا سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن خود بھی درجنوں جگہ، کئی جگہ پہ آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا جو تم پہ تلاوتیں، کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ کتاب کے علم اور حکمت کے ذریعے۔ تو جب انسان کو کتاب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کو علم کہاں سے ملے گا کتاب سے، اور حکمت کیسے ملے گی، اور پھر تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ پڑھ کے بھی ہم ویسے ہی ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا ہے ود انڈرسٹینڈنگ۔ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے الٹے نقصانات۔
قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو ود ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا جائے. اب عرب میں نازل ہوا تو عربی میں ہوا تو وہاں لوگوں کی زبان ہی عربی تھی, ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا ہم کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. ہماری زبان اردو ہے, ہندی ہے, یا مان لیجیے سنسکرت ہے, کسی کی انگلش ہے, چائنیز ہے, جاپنیز ہے, فرینچ ہے. تو دنیا کی ہر زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور تفکر کے ساتھ پڑھیں, جس طرح فزکس, کیمسٹری اور میتھمیٹکس پڑھتے ہیں آپ. تبھی قرآن پاک آپ کو سمجھ میں آئے گا, ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا.